جب صحیح حدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ۔ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اندھا دھند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی سی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں سانپ بھی ہو جو اسے ڈس لے۔ زندگی میں 3 مرتبہ مجھ پر فکر و فاقہ کا دور آیا۔ گھر کے زیورات بھی بک گئے، لیکن میں نے قرض لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی۔ صحیح طالب علم تو مفلس ہی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اگر مناسب مالدار ہو تو فرمایا وہ بھی نہیں۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے، لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے۔ لوگ فقہ میں اہل عراق کے محتاج ہیں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ ایسے علاقہ میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ تفریح میں باوقار رہنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ مرد کے جسم کو 3 چیزیں طاقت دیتی ہیں: اول گوشت کھانا، دوم خوشبو سونگھنا، سوم غسل کرنا۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ قرآن ایک آئینہ کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ اور دھبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ ملازمت پیشہ عورتیں اپنے گھرانوں کی رونق مٹائی جا رہی ہیں۔ لوگوں پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے ظلم کی وجہ سے سخت تکلیف میں گرفتار ہوگا۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اپنی 5 نمازیں جامع مسجد میں ادا کیا کرو اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کیا کرو کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ کسی بھی معاملہ میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرو جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو، اور اس پہلو کو اختیار کرو جو امر شریعت کے عین مطابق ہو۔ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ در حقیقت علم وہ جوہر ہے جو پست کو بالا کر دیتا ہے، اور جہالت وہ عیب ہے جو عزت دار کو ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے، اور وہ بخیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ محتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے۔ سخاوت وہ وصف ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے جب تک بچہ روتا نہیں، ماں دودھ نہیں پلاتی۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔